جنید جمشید کو کیسے ہدایت ملی ہے؟ جنید جمشید کا واقعہ میں نے خود سنا، اس کی جب وہ زندہ تھا اس نے بتایا کہ میں ایک شو میں گیا جس میں نے بھی اسٹیج پہ گانا گانا تھا۔ جب میں گیا تو مجھ سے پہلے ایک گلوکار جو ذرا ایجڈ ہو گیا تھا وہ گانا گا رہا تھا، تو لوگوں نے کہا میرے سامنے کہ اب اس بڈھے کو ہٹاؤ یار، حالانکہ وہ بھی اپنے دور کا فیمس گلوکار تھا، سنگر تھا۔ تو لوگوں نے کہا اس بڈھے کو ہٹاؤ، آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، جنید کو بھیجو۔ کہتے ایک دم نہ اس کی یہ بات میرے دل پہ جا کے لگی ہے کہ جنید ابھی تو تو جوان ہے، گا رہا ہے، کل جب تو گائے گا نا تو لوگ کہیں گے اس بڈھے کو بولو نا کیا ہوگا، آپ کو تھوڑی ہٹا رہا ہوں، لوگ کہیں گے اس بڈھے کو ہٹاؤ۔ یہ ہوگا، یہ تو ہوگا، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، تو اس بڈھے کو ہٹاؤ یہاں سے۔ تو کہہ رہے مجھے کہا کہ یار جس دنیا کے پیچھے میں جا رہا ہوں نا، اس دنیا نے تو کل مجھے ویسے ہی پشت دکھانی ہے، اس نے اپنی کمر مجھے دکھا کے ٹاٹا کر کے جانا ہے۔ جن گرل فرینڈ پر آپ مر رہے ہو نا، جیسی مرو گے دو چار بیانات آئیں گے، اس کے بعد کوئی اور بوائے فرینڈ ہوگا، کوئی اور بوائے فرینڈ ہوگا، پھر یہ مرے گی یا وہ مرے گا۔ تو یہ دنیا سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت بولو نہیں۔ جنید جمشید کی موت کتنی اچھی ہوئی تھی، اگر وہ سنگر ہوتا اس کے جنازے پہ لوگ آتے اتنے۔ گلوکار، آپ جن لوگوں کی فلمیں شوق سے دیکھتے ہو نا، جن کے ڈانس شوق سے دیکھتے ہو، مرنے کے بعد آپ بھی نہیں پوچھ رہے ہوتے ان کو۔ میں نے تو دیکھا ہے لوگوں کو جو بڑے بڑے ایکٹروں پہ مر رہے ہیں، بڑے بڑے سنگروں پہ مر رہے ہیں، تو بھائی جانا اب ان کے جنازے میں چلا، کہہ رہا ہے بھائی چھوڑو، اس نے کون سا آخرت کے لیے کیا تھا، مزے کے لیے کیا تھا، تو ہو گئی، شہرت مل گئی، بس ختم۔ جنازے پہ بھی لوگ نہیں آ رہے ہوتے۔ تو جنید جمشید اگر سنگر ہو کے مر جاتا، کتنے لوگ آنے تھے جنازے پہ، لیکن اس نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا، اپنی سیکنڈ وائف۔ اب سیکنڈ وائف کا فلسفہ بھی جنید جمشید کو پتا تھا کہ جب میں سنگر تھا میں نے 20 گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی، جو اسلام میں الاؤ بولو نہیں، ایک کا بھی گھر نہیں بسایا ہوا تھا، لیکن جب اس نے توبہ کی ہے تو اس کو پتا تھا کہ اسلام آپ کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے پراپر طریقے سے، ان کو گھر بھی دو، ان کا نان نفقہ بھی اٹھاؤ، ان کی اولاد کے کفیل بھی بنو۔ اور رپورٹ یہ ہے کہ جنید جمشید کی 4 بیویاں تھیں، وہ انتقال کے بعد مختلف سامنے آتی رہیں، بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں مرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو 4 کو رکھا ہوا تھا بڑی تمیز سے، عزت احترام کے ساتھ۔ تو بیوی کو انسان، اچھا اسی وائف کے، سیکنڈ وائف کے ساتھ وہ تبلیغ جماعت میں چترال کی طرف گئے ہوئے تھے اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کے راستے میں جہاز گر گیا، قیامت کے دن کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میری کسی گرل فرینڈ کی باہوں میں موت نہیں آئی، میرے مرنے کے بعد میری کسی گرل فرینڈ کا تعزیتی بیان نہیں آیا کہ آج میں ایک اچھے بوائے فرینڈ سے محروم ہو گئی ہوں۔ بیویوں کا بیان آیا کہ اچھے شوہر سے محروم ہو گئی، اور اللہ کے راستے میں موت واقع ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کتنی اچھی گزری ہو، دیکھا یہ جاتا ہے کہ آخری وقت آپ کا کیسا ہے۔ اب آپ برے تھے، موت سے پہلے توبہ کر لی، نیک بن گئے، تو اللہ آپ کی پرانی زندگی نہیں دیکھیں گے، کون سی زندگی دیکھیں گے؟ آخری۔ اگر آپ برے تھے، اگر آپ اچھے تھے اور آخر میں برے ہو گئے تو اللہ آپ کی پرانی اچھائیاں نہیں دیکھیں گے، موت سے پہلے آپ کون سی لائف گزار رہے تھے۔ تو جنید جمشید نے جیسی بھی لائف گزاری، کتنی اچھی موت آئی ہے، تبلیغی جماعت میں دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہوئے، اور جہاز گرا۔ مرنا تو بھائی سب نے، کوئی جہاز گر کے مرے گا، کوئی فالج سے مرے گا، کوئی کسی طرح سے مرے گا، لیکن دنیا یاد کر رہی ہے جنازے میں کتنے لوگ تھے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی جنازے میں۔ بزبان حال جنازہ کہہ رہا تھا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اللہ کے عاشق کا جنازہ